بہت ہی شاندار، بہت ہی ویل آرگنائزڈ ایک نمائش اس آواز گروپ میں یہاں پر منظم۔ اس کی کیوں ضرورت پڑی؟ صاف اور سیدھے سادھے لفظوں میں اس لیے اس کی ضرورت پڑی کہ تاریخ بنانے والے تو تاریخ بنا کر چلے گئے، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے بے ایمانی برتی، جھوٹی تاریخ لکھی، سچ کو چھپایا۔ آج بھارت کا شاید ایک بھی ناگرک یہ نہیں جانتا، نہ مسلمان نہ نان مسلم، کہ اس بھارت کو ودیشی آکرمن سے، بیرونی حملے سے آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے۔ اس تاریخ کو چھپایا گیا، جھوٹی تاریخ لکھی گئی، اور اس کے نتیجے میں زبردست جہالت، اگنورنس اور غلط فہمی ملک میں پھیل گئی۔ تب جا کر اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لائبریری سے ڈھونڈ کر اور ریکارڈز میں سے تلاش کر کے جن مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان کی ہسٹری کو، ان کے کارناموں کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ مجھے اس بات پر بہت دکھ ہے کہ اتنے اہم موضوع پر بلائے جانے والے اجلاس میں اتنی تھوڑی سی تعداد میں لوگ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری قوم کی مزاج کی تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ کوئی جذباتی مسئلہ ہوتا، کوئی مشاعرہ ہوتا، کوئی کھیل تماشا ہوتا، کوئی فلمی اداکار آیا ہوا ہوتا تو ہزاروں گنا زیادہ مجمع ہوتا۔ بہرحال اس عظیم کوشش کی قدر کرتے ہوئے اس موقع سے میں کچھ بہت ضروری اور عملی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تین طرح کے فائدے لے کر یہاں سے جا سکتے ہیں۔ آپ آئے، ہال میں گئے اور آپ نے نمائش دیکھی، فوٹوز دیکھے، تاریخ کا کچھ خلاصہ اور ان عظیم قربانی دینے والوں کے کارناموں کا کچھ مختصر سا آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھا، آپ خوش ہوئے، آپ کو تعجب بھی ہوا، آپ نے آرگنائزرز کو مبارکباد بھی دے دی، آپ نے ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا، اور اس کے بعد آپ چلے گئے۔ آپ کے دل میں کچھ کرنے کا ارادہ نہیں پیدا ہوا، کوئی عمل کا جذبہ نہیں بیدار ہوا، تو میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں یہ محنت بیکار گئی۔ جو لوگ وہ قربانی دے کر گئے تھے، ان میں سے شاید ہی کسی کی یہ کبھی تمنا رہی ہو کہ مجھے یاد کیا جائے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے چلے گئے، اور اس کا انعام ان کی نیتوں کے حساب سے ان کو یقیناً مل رہا ہوگا۔
اس لیے میں بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ اور اس نمائش کو جس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا اس سے حوصلہ پا کر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صرف مبارکباد دے کر خوش ہو کر تعجب کر کے چلے گئے تو آپ نے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے تو آپ کے سامنے میں اس تاریخ کا خلاصہ دہرانا چاہتا ہوں، اور ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو اس نمائش میں بیان ہونے سے رہ گئی، دیکھتے وقت میرے ذہن میں آئی بات، میں اس کی بھی نشاندہی کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں، اور اس لیے نہیں جانتے کہ تاریخ کی کسی بھی کتاب میں اس کو نہیں لکھا گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملک چھوڑنے کا سب سے پہلے حکم اورنگزیب نے دیا۔ سن 1686 میں 17ویں صدی کے آخری حصے میں سب سے پہلے اورنگزیب نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اصلی حقیقت کو پہچانتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی سے کہا تھا کہ آپ اپنے کاروبار کو سمیٹیے اور ملک جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں واپس جائیے۔ سورت میں، گجرات کے شہر سورت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہیڈ کوارٹر تھا، آج بھی وہ بلڈنگ وہاں موجود ہے۔ اورنگزیب کا وہ فرمان جس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ لندن کی برٹش لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ملک کی کسی لائبریری میں ہے کہ نہیں اس کی کوئی کاپی۔ میں نے کلکتہ کی نیشنل لائبریری میں تلاش کیا، بعض خطوط میں اس کا تذکرہ ملا، لیکن وہ اوریجنل آرڈر یا اس کی کوئی کاپی ملک میں کسی لائبریری میں ہے مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے، لیکن یہ ایک تلاش کا موضوع ہے، لندن میں موجود ہے۔ پھر پہلی جنگ آزادی جو ملک میں لڑی گئی وہ سن 1757 میں بنگال میں پلاسی کے میدان میں لڑی گئی، جہاں سراج الدولہ نے برٹش آرمی کو چیلنج کیا۔ اس کے بعد 1782 میں میسور میں نواب حیدر علی کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف، برطانیہ کی فوجوں کے خلاف جنگ آزادی چھیڑی گئی۔ حیدر علی بڑی جانبازی کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ شروع کے چند سال برطانیہ کے فوجوں کو ٹکر دینے میں اور کچھ اسٹیٹ سے ان کو پیچھے بے دخل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر 1791 میں عظیم باپ کے عظیم بیٹے ٹیپو سلطان نے اس جنگ کی قیادت سنبھالی۔ 1794 میں ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے، آپ نے بار بار وہ جملہ سنا ہوگا، تب اس وقت کمانڈر ان چیف نے کہا تھا دشمن کی فوج کے کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برٹش کمانڈر ان چیف کی زبان سے تاریخ میں یہ گواہی محفوظ ہو گئی کہ ٹیپو سلطان کی شہادت سے پہلے تک اس ملک پر ان کا مکمل قبضہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس برٹش کنٹرول کے سامنے جو رکاوٹ ڈالی جا رہی تھی، جو آبسٹرکشن تھا، جو ریزسٹنس تھا، جو مقابلہ کر رہے تھے لوگ، ایک بھی کوئی اور دوسرا رولر، میں نام تو نہیں لوں گا یہاں پر، اس وقت رولرز موجود تھے اور میں ان میں سے کچھ ناموں کو جانتا ہوں، لیکن ان میں سے ایک رولر نے بھی، وہ چاہے راجپوت رولر ہوں اور چاہے وہ کسی اور قبیلے کے رولر ہوں،
Not a single tribe dared to challenge the British rule. یہ برٹش کمانڈر ان چیف کی گواہی کا خلاصہ ہے اور یہ اس کا فطری نتیجہ ہے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد 1824 سے لے کر 1831 تک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو جماعت تھی، حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتوے کے مطابق انہوں نے انگریزوں کے خلاف عام دی اسٹرگل، ایک مسلح جہاد اور مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ 1831 میں سید احمد شہید ہوئے، مگر اس کے بعد جو آگ لگا دی تھی انہوں نے، وہ 1857 میں ایک بہت زبردست بغاوت کی شکل میں تبدیل ہوئی، اور 1857 کا تذکرہ چونکہ بار بار ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں 2-3 جملے بھی بولنے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ کا خلاصہ بیان کرنا میری حاضری کا اصل مقصد نہیں ہے۔ اس تاریخ کے پیغام کے حوالے سے اپنی قوم کے ایک ایک فرد سے، ایک ایک بھائی اور بہن سے 2-4 صاف لفظوں میں بات کرنا میری حاضری کا مقصد ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ 5 لاکھ مسلمان، یہ آفیشل فگر ہے، میں آفیشل فگر یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں۔ بعض ہسٹورینز نے تعداد زیادہ بڑھا کر لکھی ہے، لیکن میں آفیشل جو فگر ہے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اور ان 5 لاکھ مسلمان مردوں اور عورتوں میں 5000 علماء تھے۔ پھر 1905 میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ریشمی رومال تحریک چلائی گئی۔ اسی تحریک کی سزا کے طور پر ان کو انگریز حکومت نے گرفتار کیا اور مالٹا میں 4-5 سال تک کے لیے وہ جیل میں رہے۔ صرف مالٹا میں جیل میں نہیں رہے، مالٹا میں بھیانک سردی میں جیل میں رکھا گیا، وہاں -20 -30 ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس میں ان کو رکھا گیا اور ایک پھٹے پرانے کمبل کے سوا ان کے پاس بچھانے اور اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کئی سردیاں اس عظیم شخص نے اسی طرح وہاں گزاری، اور میں جب یہ بات چھڑ گئی ہے تو چونکہ علماء یہاں موجود ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ علماء ہی نے بھولی بسری تاریخ کو دوبارہ یاد دلانے کا بیڑا بھی اٹھایا ہے۔ خدا کرے صرف یاد دلانے پر یہ علماء رک نہ جائیں، یہ بھولی بسری تاریخ کو دوبارہ عملی طور پر دہرانے کی طرف قدم بڑھائیں۔ تہجد کے لیے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب مالٹا کی اس شیورنگ سردی میں جب اٹھتے تھے اور ان کو جب وضو کے لیے پانی لوٹے میں بھرا ہوا ملتا تھا تو انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوتا تھا کہ پانی اتنا ٹھنڈا کیوں نہیں ہے جتنا کہ اتنی سردی کے موسم میں پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ جو شخص ان کو پانی کا لوٹا بھر کر دیتا تھا وہ کون تھا؟ وہ وہی تھے جن کا نام ہم اور آپ بسط ادب و احترام شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے نام سے لیتے۔ حضرت مدنی کے خلاف انگریز گورنمنٹ کی طرف سے پہل کوئی الزام نہیں تھا، ان پر کوئی کیس نہیں چلایا گیا تھا، لیکن حضرت مدنی کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرے آقا، میرے شیخ، میرے مربی، میرے پیر، میرے استاد، میرے معلم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی گرفتاری کا وارنٹ نکل آیا ہے، اور آج نہیں تو کل، آج یا کل وہ گرفتار ہو جائیں گے۔
تو آپ حیرت کریں گے کہ ظہور احمد صاحب کے ایک صاحب تھے جو انٹیلیجنس میں کام کرتے تھے اور حضرت مدنی سے تعلق بھی رکھتے تھے. تو حضرت مدنی نے اور ظہور صاحب کو اللہ رسول کا واسطہ دے کر یہ کہا کہ میرے شیخ جیل میں اکیلے رہیں اور میں اپنے گھر پر رہوں، اس تصور سے بھی میری روح کانپ رہی ہے. کسی طرح میرے اوپر بھی مقدمہ چلوا دو، میں بھی کوئی تحریک کا نعرہ لگائے لیتا ہوں، میں بھی کچھ کیے لیتا ہوں، کسی طرح میرے خلاف وارنٹ نکلوا دو تاکہ گرفتار وہ ہوں تو میں بھی ہوں، اور یہ کوشش کر دینا کہ ہم دونوں ایک ہی جیل میں رکھے جائیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں حضرت کی خدمت کے بغیر دنیا میں جی نہیں سکتا. چنانچہ یہی ہوا، وارنٹ نکلوایا گیا، ان کے اصرار پر نکلوایا گیا، وہ گرفتار کیے گئے اور ان کی دعا قبول ہوئی. ایک ساتھ جیل میں رکھے گئے اور وہاں وہ خدمت جتنی کر سکتے تھے کرتے تھے. چنانچہ جب پانی وہ حضرت شیخ الہند کو اتنا ٹھنڈا نہیں ملتا تھا تو وہ حیران ہوتے تھے، پوچھتے تھے، مگر حضرت مدنی گول مول بات کر کے بات ٹال دیا کرتے تھے. ایک دن حضرت شیخ الہند نے یہ سوچ لیا کہ آج میں رات میں سوؤں گا نہیں، ظاہر تو یہ کروں گا کہ مجھے نیند آ گئی، لیکن میں جاگتا رہوں گا تاکہ میں دیکھوں کہ یہ پانی حسین احمد گرم کیسے کر دیتا ہے یا ہو کیسے جاتا ہے یہ گرم پانی. چنانچہ وہ آنکھیں بند کے لیٹ گئے. ظاہر یہ کیا تھوڑی دیر کے بعد کہ ان کو نیند آ گئی. تب انہوں نے دیکھا کہ جو کمبل حضرت مدنی والا تھا اس کمبل کو بھی انہوں نے اسی لوٹے پہ اڑایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر اس کمبل میں چھپا کر اس سینے سے لوٹے کو لگا کر پوری رات گزار دی تاکہ کمبل اور سینے کی گرمی سے کچھ تو پانی کی ٹھنڈک کم ہو جائے. اور جب صبح کو حضرت شیخ الہند نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب دیکھا کہ رات میں یہ حالت کی حسین احمد پوری رات سو ہی نہیں رہا اور اس سردی کی رات میں کمبل بھی اوڑے ہوئے نہیں ہے اور اسی میں لوٹے کو لپیٹ کر اپنے سینے کے بالوں سے لگا کر چمٹائے بیٹھا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ کسی طرح پانی میں کچھ گرمی آ جائے. تب حضرت شیخ الہند اٹھے اور اپنا دامن پھیلا کر اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ آپ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی تحفہ ہو اس محبت کے طفیل، اس محبت کے سلے میں حسین احمد کو آج دے دے. 1905 میں ریشمی رومال کی تحریک شیخ الہند نے چلائی اور پھر اسی کا امتداد تھا جو آگے اس کے بعد آگے بڑھتا چلا گیا. جنگ آزادی کے لیڈر کے طور پر جن لوگوں کے آج نام لیے جا رہے ہیں اور جن کے ابھی بھی ہم لوگوں نے کچھ دیر تک نام سنے اور غلطی سے بہت سے مسلمان بھی ان کو جنگ آزادی کا بڑا لیڈر ماننے لگے ہیں، وہ لوگ تو اس وقت ملک میں تھے ہی نہیں. کیوں یہ لوگ ان باتوں کو مس کرتے ہیں؟ مسٹر موہن کرم چند گاندھی وہ ساؤتھ افریقہ میں تھے، ساؤتھ افریقہ میں پریکٹس کر رہے تھے، انگریزوں کی وفاداری کا حلف اٹھا رہے تھے. ساؤتھ افریقہ میں کتاب چھپی ہے جو دو ریسرچ اسکالرز نے لکھی ہے اور وہ اس کتاب میں سارے ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ فوٹوؤں کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ مسٹر موہن کرم چند گاندھی کا کردار ساؤتھ افریقہ میں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کیا تھا. مسٹر پنڈت جواہر لال نہرو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آئرش نیشنلزم میں ریسرچ کر رہے تھے. یہ لوگ تو بھارت میں تھے ہی نہیں. کیوں یہ جہالت کب نکلے گی ہمارے ملک سے؟ علی برادران تحریک چلا رہے تھے خلافت کی، خلاف آزادی کی لڑائی محمد علی اور شوکت علی لڑا رہے تھے. مسٹر موہن کرم چند گاندھی ایک مسلمان تاجر کی لا فرم میں وہاں پر اس کے طرف سے کام کر رہے تھے اور ایک مسلمان تاجر کی لا فرم نے ان کو واپس انڈیا آنے کا پیسہ خرچہ دیا تھا، مسلمان ان کو لایا تھا اور یہاں آنے کے بعد علی برادران نے ان کے تعارف کے لیے ملک کا سفر کیا تھا. ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا ملک میں. افسوس در افسوس، میں کس طرح اپنے درد کا اظہار کروں
کہ اپنے گھر کی اصلی تاریخ سے واقف بندہ اس ملک میں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتا. جھوٹے پروپیگنڈے اور ادھوری قسم کی باتوں پر سب ایمان لائے گا. کوئی زحمت نہیں کرتا کہ خود ریسرچ کرے, کوئی زحمت نہیں کرتا کہ خود پڑھے. میں ان تلخ یادوں کو یہاں پر دہرانا نہیں چاہتا. بہت تلخ ہیں یادیں, بہت کڑوی ہیں یادیں. مسلمانوں کے بھولے پن میں اور کچھ اور لوگوں کی چالاکی نے ساری تحریک کو سبوتاژ کر لیا, ساری تحریک کو ہائی جیک کر لیا. اگر آزادی کے یہ لیڈرز ملک کی آزادی کے لیے مخلص تھے اور اگر ان کے دلوں میں اشفاق اللہ خان کی یہ عظمت تھی جو آج ہم سنتے ہیں, اگر ان کے اندر بہادر شاہ ظفر کی قربانیوں کا یہ احترام تھا جو کبھی کبھی ایسے ہی کسی جلسے میں مسلمانوں کے سامنے اس قسم کے نام ہم سن لیتے ہیں, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نان مسلموں کے سامنے ایک بھی شخص مسلمانوں کی قربانیاں دینے والوں کا نام نہیں لیتا. مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے, مسلمانوں کو رشوت دینے کے لیے, مسلمانوں کو پولیٹیکلی بینکرپٹ بنا دینے کے لیے, مسلمانوں کے ووٹ لینے کے لیے, مسلمانوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے نعرے تکبیر لگوانے کے لیے, کیونکہ مسلمانوں سے بڑھ کر بھولی کوئی قوم اس آسمان کے نیچے موجود نہیں. کبھی میں نے نہیں سنا کہ ایسے لوگوں نے اپنے نان مسلم گیدرنگ اور آڈینس کے سامنے یہ سچائی بیان کی ہو. وہ بھی 2-4 نام ہیں جو لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں لوگ, ورنہ یہ پوری تاریخ جنگ آزادی کی 100% مسلمانوں کی ہے. مجھے اس کے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ. یہ تو بہت بعد میں لوگ آئے ہیں اور سوال ہوئے ہیں, اور سوال ہی نہیں ہوئے, اس طرح سوال ہوئے کہ اونٹ خیمے کے اندر اور بدو خیمے سے باہر. یہ ایک فن ہے, فن. آپ کبھی کسی کو لفٹ دیں اور پھر وہ اسٹیئرنگ سنبھال کے آپ ہی کو گاڑی سے باہر نکال دے اور گاڑی لے کے چمپت ہو جائے, فرار ہو جائے. ایسی ہی مثال دی جا سکتی ہے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اگر یہ مخلص لوگ تھے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہسٹری کی کتابیں جو آزادی کے بعد ایجوکیشن منسٹری نے لکھوائیں, NCERT نے لکھوائیں, ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ نے لکھوائیں, ایک کتاب میں بھی اس تاریخ کی سچائی کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیوں ہمارے نوجوان بچے اور لڑکے جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں, کیوں ان کو کبھی نہیں سننے کو ملتا ان کو کہ ان کے بزرگوں کا اس ملک کی آزادی میں یہ کردار رہا؟ کیوں؟ ایک کیریکٹر ہے, ایک کیریکٹر ہے جس کے اندر انصاف نہیں ہے, ایک کیریکٹر ہے, ایک گروہ ہے جس کا مزاج ظلم کا ہے, جس کا مزاج حقوق کے مارنے کا ہے, جس کا مزاج دھوکہ دینے کا ہے. آپ اس کیریکٹر کو پہچانیے. کب تک نہیں پہچانیے؟ کب تک آپ اس دھوکے میں رہیں گے؟ مسلمان تو مسلمان, اس ملک کے جو اصلی باشندے رہے, لیکن جنہوں نے کچھ مطالعہ کیا, کچھ تحقیق کی, کچھ ریسرچ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس ویدک دھرم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, وہ برہمن کلچر کو ماننے اور قبول کرنے میں کوئی راضی نہیں ہوئے, اور اس کے خلاف انہوں نے ایک ریوولٹ کیا. مسلمانوں اور جو نان مسلم بھائی اور بہنیں اگر موجود ہیں تو وہ بھی سنیں, اس ملک کا ضمیر مرا نہیں ہے, کبھی نہیں مرا. ہر کچھ دن کے بعد اس ملک کے اندر کوئی ایک آواز اٹھتی ہے, کوئی ایک لہر چلتی ہے, کوئی کوشش ہوتی ہے. مہاتما گوتم بدھا اس ملک کے ضمیر کی سب سے چیختی چلاتی آواز بنے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی بہت پہلے مہاتما گوتم بدھا نے دیکھا کہ باہر سے آنے والے کچھ لوگوں نے
اس ملک کے لوگوں کا مزاج بگاڑ دیا، اس ملک کے لوگوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا، اکثریت جو ملک کے مقامی آبادی کی تھی ان کو شودر بنا دیا، ان کو دلت بنا دیا، ان کو جانوروں سے زیادہ بدتر قرار دے دیا، ان کو جینے کا حق چھین لیا ان سے، وہ پڑھ نہیں سکتے، وہ منتر ان کو وہ سن نہیں سکتے، وہ مقدس مذہبی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے، وہ مندروں میں جا نہیں سکتے، وہ علم حاصل کر نہیں سکتے، ان کو ننگے پیر چلنا پڑے گا، یہاں تک کہ ان کو ایک ہانڈی اور لٹکا کر چلنے کا حکم دے دیا گیا تھا، اس لیے کہ اگر انہوں نے تھوکا اور اس تھوک کے اوپر سے کوئی اونچی ذات کا برہمن گزر گیا تو اس کی نحوست سے اس کو مصیبت میں آ جائے گی، اس لیے اس کو سڑک پر یا نالی میں تھوکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ حالات تھے، مہاتما گوتم بدھا نے اس کے خلاف ایک آواز اٹھائی، سب سے زیادہ چیختی چلاتی آواز مہاتما گوتم بدھا کی، اور ہمارے بعض علماء نے مہاتما گوتم بدھا کے بارے میں یہ امکان ظاہر کیا کہ اس بات کا امکان ہے کہ گوتم بدھا اس ملک میں بھیجے گئے خدا کے پیغمبروں میں سے ایک ہوں۔ قرآن مجید میں ذوالکفل نامی جس پیغمبر کا تذکرہ کیا گیا ہے، بعض مفسرین نے ذوالکفل کی جو تعین کی ہے شخصیت کی ایک گمان کی حد تک وہ مہاتما گوتم بدھا پر پوری اترتی ہے۔ اس کے اسباب ہیں، اس کی وجوہ ہیں۔ کفل اور کپل وستو جو درخت ہے جس کے نیچے مہاتما گوتم بدھا کو نرمان ہوا تھا یا ان کے اوپر کوئی الہام ہوا تھا، وہ کون سا پیڑ ہے اور اس پیڑ کو عربی میں کفل کہا گیا، یہ بات مفسرین نے بہت پہلے ان امکانات کو ظاہر کیا تھا۔ بہت سی آوازیں اس ملک میں اٹھی، لیکن آزادی کے بعد خاص طور پر کیا حشر ہوا ان کا۔ انہی آوازوں میں سے ایک آیت تھی لنگایت فرقے کی۔ سوامی بشیشور چندر آج سے 800-900 سال پہلے بھارت کے سماج میں ساؤتھ انڈیا میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جب مطالعہ کیا، قرآن بھی پڑھا، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھی، تو وہ کسی طرح ماننے پر تیار نہیں تھے، نہ مورتی پوجا کو قبول کرنے پر تیار تھے، نہ گائے کی پوجا کرنے پر تیار تھے، اور نہ اونچ نیچ کے ماننے پر تیار کے لیے راضی تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک الگ دھرم بنایا لنگایت کے نام سے۔ کرناٹکا، آندھرا پردیش اور مہاراشٹر میں ان کی آبادی ہے 7.5 کروڑ لنگایت آج بھارت میں بستے ہیں، لیکن آپ حیرت کریں گے کہ ان لنگایتوں کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ لنگایت لوگ جن کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ بھارت کے مول نواسی باشندے ہیں، یہاں کے اصلی لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی مطالعے کے نتیجے میں یہ محسوس کیا کہ یہ سب ڈسٹارٹڈ ورژنز ہیں، یہ اصلی دھرم گرنتھ نہیں ہے، ان میں بہت بگاڑ کیا گیا ہے۔ انہوں نے الگ اپنے لیے کچھ وچن بنائے اور ان کی بنیاد پر انہوں نے اپنے ایک دھرم کا استھاپنا کی، ایک مذہب کی بنیاد ڈالی۔ انگریزوں کے زمانے تک ان کو ہندو مذہب سے الگ ایک مذہب مانا جاتا تھا، لیکن آپ حیرت کریں گے کہ آزادی کے بعد زبردستی ان 7.5 کروڑ لوگوں کو ہندو بنا لیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اور انڈیا مسلم تسلح بورڈ کی میٹنگ میں ان کے جگت گرو آئے اور انہوں نے ہم لوگوں کے سامنے ڈاکومنٹری پروف رکھے، دستاویزی ثبوت رکھے کہ 60 مرتبہ ہم لوگ سینٹرل گورنمنٹ سے یہ درخواست کر چکے ہیں اپنا لٹریچر دکھا کر کہ بھائی ہم ہندو نہیں ہیں، ہمارا ہندو دھرم سے کوئی تعلق نہیں، ہم ایک الگ دھرم ہیں، آزادی کے بعد سے ہم کو زبردستی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو ہیں، لیکن آج تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھو اس بات کو سمجھو میرے عزیزوں، آزادی کے بعد بھیانک ظلم ہمارے ملک میں شروع ہوا، اور جس مقصد کے لیے ان سب قربانی دینے والوں نے قربانی دی تھی، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس مقصد کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت بڑا دھوکہ دیا گیا، کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے، اور ڈھکے چھپے لفظوں میں کہنے کا زمانہ گیا۔ بات صاف ہونی چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے، اور اتنی مطالعے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ میں ملک کے کسی بڑے سے بڑے شخص سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کے بعد آزادی کی لڑائی لڑنے والے ان تمام نیک نیت لوگوں کے ساتھ، ان کی نیتوں کے ساتھ، ان کے مقاصد کے ساتھ ایک زبردست وشواس گھات کیا گیا، ایک دھوکہ کیا گیا۔ ورنہ آج آپ کو نمائش کی ضرورت پڑتی، آج آپ کو اس جلسے کی ضرورت پڑتی، آپ نے کالجوں میں خود یہ ہسٹری پڑھ لی ہوتی۔ کس قدر
لکھی جا رہی ہے. سچ بولا نہیں جا رہا, اور صرف یہی بات نہیں ہے کہ سچ بولا نہیں جا رہا, جھوٹ بولا جا رہا ہے, بھیانک طریقے کے جھوٹ بولا جا رہا ہے. آپ کیونکہ مہاراشٹر میں ہم لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں, مہاراشٹر کا ایک بہت بڑا مسئلہ مہاراشٹر کے باشندوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی, مراٹھا بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی, اور پورے مہاراشٹر کے کالج کے بوائز اینڈ گرلز کے سامنے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے چھترپتی شیواجی مہاراج اور اورنگزیب کی لڑائیاں. اس بری طرح اس کو جھوٹے انداز سے تاریخ کی کتابوں میں بھرا گیا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اورنگزیب اور شیواجی کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی تھیں وہ ہندو اور مسلم کی لڑائی تھی, وہ اسلام کی لڑائی لڑ رہے تھے اور یہ ہندو دھرم کی رکشا کر رہے تھے. 100% جھوٹ ہے دوستو, 100% جھوٹ ہے. میں کچھ دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شیواجی کا جو توپ خانے کا سردار تھا اس کا نام تھا ابراہیم خان. غور کیجیے, توپ خانہ اس وقت کی جنگی ہتھیاروں میں سب سے اہم چیز ہوتی تھی. لڑائیوں کے فیصلے توپ خانوں پر ہوتے تھے, اور توپ خانے کا ذمہ دار شیواجی نے مقرر کیا تھا ایک مسلمان پابند صوم و صلاۃ ابراہیم خان. پھر آپ کوکن کے باشندے ہیں, اور کوکن کا بہت بڑا حصہ سمندر کے کنارے ہے. اس وقت جنگ میں اور آج بھی بحری بیڑے کی اور نیوی کی ضرورت پڑتی تھی. اب آپ غور کیجئے ذرا, چھترپتی شیواجی مہاراج انہوں نے جو اپنی بحری فوج بنائی تھی, جو ان کی نیوی تھی کوکن کی حفاظت کے لیے, اس نیوی کا سربراہ انہوں نے بنایا تھا دولت خان. یہ کون سی ہندو مسلم جنگ تھی نا, کہ شیواجی کا چیف آف نیول اسٹاف وہ بھی ایک مسلمان, شیواجی کا جو آرمری کا چیف تھا توپ خانے کا وہ بھی ایک مسلمان. پھر سالوری کی لڑائی کے بعد دکن میں اورنگزیب کے بعض عہدیداروں نے شیواجی کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر جس شخص کو بھیجا تھا, اورنگزیب کی طرف سے شیواجی کے پاس گفتگو کے لیے ایک نمائندہ جو بھیجا گیا, وہ شیواجی نے, وہ اورنگزیب کے لوگوں نے ایک مسلمان کو نمائندہ نہیں بنایا تھا بلکہ ایک ہندو کو نمائندہ بنایا, کیونکہ اورنگزیب کی فوج میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہندو راجپوت کمانڈرز تھے. شیواجی نے مغلوں کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اس گفتگو کے جواب میں, تو اپنا نمائندہ بھیجا قاضی حیدر کو. شیواجی نمائندہ بنا رہے ہیں مسلمان کو, اور اورنگزیب نمائندہ بنا رہے ہیں ہندو کو. شیواجی کے ایک مسلمان سردار کا نام تھا سدی ہلال. سن 1660 میں شیواجی نے جب رستم زماں اور فاضل خان کو رائے باغ کے قریب شکست دی تھی, اس وقت سدی ہلال ہی نے شیواجی کی طرف سے اورنگزیب کی فوجوں سے لڑائی لڑی تھی. یہ لڑائی مذہب سے تعلق نہیں تھا عزیزو. اس زمانے کے راجاؤں کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس جتنا بڑا ایریا ہو, جتنی زیادہ زمین پر, جتنے ضلعوں پر وہ قبضہ کر لے, اتنا ہی زیادہ اس کے پاس بارگیننگ پاور ہوتی تھی, اتنا ہی زیادہ وہ خراج وصول کر سکتا تھا, اتنا ہی زیادہ وہ ٹیکس وصول کر سکتا تھا. یہ اس وجہ سے لڑائیاں ہوتی تھی. شیواجی کے ایک سردار کا نام تھا شامہ خان. شیواجی کے ایک اور سردار تھے نور خان بیگ. بیجاپور کی فوج کے لگ بھگ 500 سے 700 پٹھان سپاہی شیواجی کی فوج میں شامل ہو گئے تھے. میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, اور میں یہ بات بھی آج نمائش دیکھتے وقت یہ محسوس کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہ آئندہ, یہ تو بہت کم وقت میں ان لوگوں نے جتنا مواد یہاں جمع کر دیا, یہ واقعی بہت غیر معمولی ہے. میں سلام کرتا ہوں نوجوان علماء, ریسرچ اسکالرز اور ان جرنلسٹوں نے جنہوں نے اتنا زبردست مواد چند مہینے کے اندر اس طرح جمع کر دیا. لیکن میں ایک سجیشن دیتا ہوں کہ ہر انفارمیشن کے نیچے اس کا سورس آف انفارمیشن بھی لکھ دیا جائے, کہاں سے ہم نے یہ تاریخ لی ہے, یہ بھی نیچے پر لکھا ہونا چاہیے, تاکہ بات بالکل سچی اور پکی, بات بالکل سچی اور پکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج کل کی علمی دنیا کا جو ایک طرز ہے, میں اس لیے یہ پوری تاریخ کے خلاصے کے حوالے کے طور پر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں, ہسٹری آف مراٹھاز, یہ ایک انگریز مصنف گرینڈ ڈف کی لکھی ہوئی ہے, اس کی کتاب میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اور بھی اس سلسلے کا بہت مواد ہے. میں بھی اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں, اصل بات نمائش کا اصلی فائدہ یہ ہوگا
کہ ہم اپنے ملک کے موجودہ حالات کو، اپنے اس عزیز ملک، اپنے اس تاریخی ملک، اپنے اس قدیم ترین ملک، اپنے اس مقدس ملک، میں لفظ مقدس بول رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے میں لفظ مقدس بول رہا ہوں، مسلمانوں کو بھی جاننا چاہیے یہ بات، اور ہمارے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بھی جاننی چاہیے یہ بات کہ مسلمانوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو انسانوں کے شفیق پروردگار نے جنت سے اتار کر جب زمین میں بسانے کا فیصلہ کر دیا تو اس کے لیے اس جنت سے اتارنے کے بعد کس ملک میں، زمین کے کس خطے اور حصے میں وہ پہلا انسان اور وہ پہلا پیغمبر اتارا جائے، اس کے لیے انسانوں کے شفیق پروردگار اللہ رب العزت نے سرزمین ہند کا انتخاب کیا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے مفسرین میں علامہ حافظ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ علماء جانتے ہیں کہ ان کا نام سند ہے، فن حدیث اور فن تفسیر اور فن تاریخ تینوں کے وہ امام تھے۔ انہوں نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورہ بقرہ کی ان آیات کی تفسیر میں جہاں پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا، وہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے مختلف احادیث و روایات نقل کی ہے، جس سے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند میں اتارا گیا۔ بھارت کا وہ جنوبی بھارت کا وہ حصہ جو جمبو سرالدیپ کہلاتا ہے، جو آج سری لنکا کے پاس ہے، وہاں اتارے گئے تھے آدم علیہ السلام علماء قرآن، علماء حدیث اور علماء تاریخ کی تحقیق کے مطابق۔ اور اس طرح گویا ایک پہلا انسان جس جگہ پر اترا، پہلا پیغمبر جس جگہ پر آیا ہو، اس سے ایک روحانی رشتہ بھی ہر مسلمان کا جڑنا چاہیے، اور جڑا ہوا ہے، اور اگر وہ اس بات کو جان جائے گا تو ایک روحانی رشتہ بھی اس ملک سے اپنے اندر وہ ابھرتا ہوا محسوس کرے گا۔ نوجوانوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، اس ملک کو ایک نئی جنگ آزادی کی ضرورت ہے۔ صاف لفظوں میں اس ملک کو ایک نئی جنگ آزادی کی ضرورت ہے۔ مٹھی پر ظالم لوگوں نے اس ملک کی غالب اکثریت کو مظلوم بنا رکھا ہے۔ ابھی تازہ ترین واقعہ آپ کیا بھول سکے ہیں؟ حیدرآباد میں ایک نوجوان کو خودکشی کرنی پڑی۔ کس لیے خودکشی کرنی پڑی؟ کیا جرم تھا اس کا؟ یہ جو ظلم کا مزاج ہے جو ہزاروں سال سے اس ملک کی آزادی کی ایک بہت بڑی تعداد کو حقوق سے محروم کیے ہوئے، مظلوم صرف مسلمان نہیں ہیں۔ آزادی کے بعد جس قدر دھوکہ اس قوم کے ساتھ بھی کیا گیا، جتنی زیادتیاں ان کو کی گئی، ہم کہاں سے آزاد ہیں؟ کیا آج کسی بھارت کے باشندے کو اپنے مذہب کے بدلنے کی یا اپنی مرضی کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی آزادی ہے؟ جبکہ دستور میں یہ آزادی دی گئی تھی، لیکن اس کو چھین لیا گیا، اور آزادی کے فوراً بعد چھینا گیا۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ 1950 میں جبکہ ابھی گویا ہمارا دستور نافذ ہوا تھا 26 جنوری کو، اور دستور نافذ ہوا تھا، اسی وقت ایک پریزیڈنشل کانفیڈینشل آرڈر کے ذریعے سے وہ اختیار چھین لیا گیا عام بھارت واسیوں کو کہ وہ اپنے اختیار سے اگر مذہب بدلیں گے تو ان کو ان تمام فیسلٹیز کو چھوڑنا پڑے گا جو ان کو ایک SC ST شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب اور آدیواسی ہونے کے ناطے ریزرویشن کی پالیسی کے تحت جو ان کو سہولتیں حاصل ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی اگر وہ کوئی اور مذہب قبول کر لیں گے۔ ہاں، اگر وہ اپنے آپ کو ہندو ہی کہتے رہیں تو ان کو ساری فیسلٹیز مل جائیں گی۔ یہ کہاں سے آزادی ہے؟ دفعہ 28 دستور کی، دفعہ 29، دفعہ 30، دفعہ 31 یہ مذہب کی آزادی دیتی ہے، اپنے تعلیمی اداروں کو قائم کرنے کی آزادی دیتی ہے۔ آزادی کی لڑائی میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کی محنتوں سے دستور میں ایسے دفعات رکھی گئی، ہمارے دستور کو ایسا بنایا گیا کہ جو چاہے اپنے مذہب کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے، اپنی تعلیمی ادارے قائم کر سکتا ہے۔ صاف کہا گیا تھا آزادی کی لڑائی لڑنے کے نتیجے میں کہ یہاں ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہوگی، کوئی دباؤ کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ کیا آج یہ حق آپ کو حاصل ہے؟ آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو وہ الگ بات ہے،
اب تو صورتحال یہ ہے کہ مرکزی وزارت تعلیم کی طرف سے CBSE کے اسکولوں کو یہ سرکولر جا چکا ہے کہ آپ کو اپنے سلیبس میں گیتا کو کمپلسری طور پر داخل کرنا پڑے گا، آپ کو یوگا کرانا پڑے گا، آپ کو سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ کیا اسی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں؟ ہم سے کہا گیا تھا اور بار بار کہا گیا تھا کہ آپ بالکل چنتا مت کیجیے، آپ بالکل پریشان مت ہوئیے۔ اسی لیے تو ان عظیم رہنماؤں نے ملک کے بٹوارے کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ابھی بڑے زور و شور سے نام لیا جا رہا تھا مولانا آزاد کا، اور بڑے فخر سے کہا جا رہا تھا کہ وہ کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے۔ کیوں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ مولانا آزاد کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا جب ملک کے بٹوارے کی بات منظور کر لی گاندھی جی نے، اور گاندھی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میری لاش پر سے گزر جائیں لوگ لیکن میں کبھی بھی ملک کے بٹوارے کو قبول نہیں کروں گا۔ مولانا آزاد ان سے مل کر گئے، انہوں نے یقین دلایا۔ اس کے بعد گاندھی گئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس اور وہاں سے تقسیم کے فارمولے کو منظور کر کے آئے۔ اس کے بعد مولانا آزاد جب خود گاندھی کے بعد حیران ہو کر پریشان ہو کر کہ مہاتما یہ کیا ہوا، باپو یہ کیا ہوا، یہ آپ نے ملک کی تقسیم کو کیسے برداشت کر لیا، کیسے گوارا کر لیا، تو آپ گاندھی جی نے صرف اتنا کہا مجھ سے بات کرنے کے بجائے نہرو اور پٹیل سے بات کر۔ یہ دھوکہ نہیں تھا؟ جن وعدوں کی بنیاد پر آپ کے بزرگوں نے اور میرے بزرگوں نے ملک کی تقسیم کا ساتھ نہیں دیا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے، یہیں جئیں گے اور مریں گے، ہم کسی قیمت پر ان نعروں کے پیچھے نہیں پڑے تھے جو نعرے لگائے جا رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ جو انداز اختیار کر رہا ہوں خدا نہ خواستہ آپ کے اندر اس کی وجہ سے مایوسی آئی، نہیں، بالکل نہیں۔ میں آپ کے دلوں میں امید کا چراغ روشن کرنے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اچھی طرح غور کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ملک کی اکثریت کے اندر، ملک کی ایک اچھی خاصی تعداد کے اندر مختلف کوششوں کے نتیجے میں اس وقت ایک بیداری، ایک بے چینی، ایک شعور، ایک واقفیت، ایک آگاہی یہ پیدا ہو رہی ہے۔ اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے یہ جو عجیب و غریب قسم کے اقدامات حکومت نے کیے، اور یہ بھی آپ میں درمیان میں کہہ دوں، یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ یہ حکومت جو دلی میں آئی ہے 1.5 سال پہلے یہی کر رہی ہے، اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں وہ بڑی سیکولر تھیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ وہ سارے جو تماشے اس سے پہلے ہوئے ہیں وہ تو سارے کے سارے اسی سو کالڈ سیکولر حکومت نے کی۔ مجھے اس موضوع پر اس وقت بات نہیں کرنے والا، میری اصل بات پھر رہ جائے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے، میں جب صاف گوئی کا عادی ہوں تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں، پچھلی سرکاری انڈکلیئرڈ انکانسٹیٹیوشنل ہندو راشٹر قائم کر چکی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بی جے پی والوں سے یہ کہا کہ بھائی اتنا کام تو ہم نے کر دیا، اب یہ تھوڑا سا پردہ اٹھانا اور تھوڑا ڈکلیئرڈ اور کانسٹیٹیوشنل ہندو راشٹر قائم کرنا یہ ذرا آپ کر لیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ذرا شین خاف کا بھی خیال رکھتے ہیں، شیروانی بھی پہن لیتے ہیں، اس میں گلاب کا پھول بھی لگا دیتے ہیں اور خوب ظلم کرتے ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے مجمع میں آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، اور مسلمان اس سلام پر ہی اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، وعلیکم السلام، اور کہیں انہوں نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مسلمان تو تیار ہے کہ سلسلے عالیہ کیجریوالیہ میں داخل کر لیجیے، بیعت ہونا چاہیے۔ اتنا بھولا ہے ان مکاروں کی مکاری کو سمجھتا ہی نہیں۔ کافی ہے لاکھوں مسلمانوں کے ووٹ لینے کے لیے کوئی نیتا ٹوپی پہن کے آ جائے، وہ چاہے الٹی ہو ٹوپی پہننا آتا نہیں تو ہو سکتا ہے الٹی پہنے، اور اگر اس نے رومال اوڑھ لیا تب تو پھر آپ ہو سکتا ہے بیٹی دینے کے بارے میں سوچ لیں۔ کیا ہے یہ؟ کیا نان سینس، یہ کیا جہالت ہے؟ اپنی سطح کو بڑھاؤ مسلمان، آپ کسی سے کم نہیں ہو بھائی، آپ نے اس ملک کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ گاندھی جی کی غربت کو نبھانے کے لیے معمولی شخصیت نہیں،
مسز اینی بیسنٹ نے لکھا ہے کہ باپو کی غربت کو نبھانے کے لیے 1 لاکھ روپیہ ماہانہ ہم کو اس وقت خرچ کرنا پڑتا، اس زمانے کے 1 لاکھ روپے۔ کیا بتائیں کیسے کیسے مکاروں نے مہاتماؤں کا روپ دھار لیا، اور ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ سچائی ہے کیا۔ بالکل یہ بات مت سمجھیے گا، نئی حکومت جو آئی ہے یہ اس کے لیے تو سارا گراؤنڈ بنا کر گئے ہیں پچھلی سرکار۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھیے کہ ملک کے اندر، میں آپ کو اندر بالکل صاف بات بتا رہا ہوں، میڈیا میں نہیں آتی یہ بات، لیکن میں میڈیا کا محتاج نہیں ہوں، میں ملک زمینی انسان ہوں، بالکل زمینی انسان ہوں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، اور اس ملک کے اصلی باشندوں کے ساتھ میرا براہ راست تعلق ہے۔ اس ملک کے کرسچنز، اس ملک کے سکھ، اس ملک کے شودر، اس ملک کے نان ٹچیبلز جن کو اچھوت کہا جاتا تھا، یہ مہار ایک تاریخ رکھتا ہے، یہ تالاب ایک تاریخ رکھتا ہے، یہ جگہ جہاں آپ ہیں اس کی ایک تاریخ ہے، اور میں اس کو بھی نیک شگون سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تاریخ کو دہرانے کے لیے وہ جگہ چنی گئی ہے جو اس ملک کے مظلوم لوگوں کے ایک لیڈر کی زندگی کے ایک بڑے واقعے سے منسوب ہے۔ بڑی زبردست تاریخ ہے اس تالاب کی، ہو سکتا ہے مہار والوں کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا ہے اس تالاب کی تاریخ، اور کیا تعلقات تھے مسلمانوں کے اس مظلوم طبقات کے ساتھ، اور آج بھی مظلوم طبقات کے ساتھ مسلمانوں کو اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہوگا، اور یہی کوشش شروع کی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے۔ بورڈ نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح کے قانون بن رہے ہیں، دستور میں ترمیم کی جا رہی ہے، تو بورڈ نے پھر بہت جرأت مندانہ فیصلہ کیا کہ اس نے مختلف سماجی اور مذہبی اور تہذیبی اکائیوں کے لیڈران کو دلی میں ایک میٹنگ کے لیے بلایا۔ بڑی زبردست میٹنگ تھی، اس میں یہ سارے لوگ شریک تھے، 6 کرسچن رہنما شریک تھے، سکھوں کے رہنما تھے، بدھسٹ رہنما تھے، خود بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کا پڑ پوتے وہاں موجود تھے جو بدھسٹ سوسائٹی آف انڈیا کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور ہیومن رائٹس کئی ایکٹیوسٹ لوگ موجود تھے، لنگایت فرقے کے سوامی لوگ موجود تھے، اور وہاں انہوں نے ملک کی موجودہ صورتحال پر غور کر کے یہ فیصلہ کیا کہ دستور کو بچانے کے لیے، ملک کے سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک کو بچانے کے لیے، ملک کے جمہوری ڈھانچے کو بچانے کے لیے ہم سب مل جل کر کوشش کریں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ ایک کرسچن لیڈر نے تو شکایت کی کہ آپ نے تو بہت دیر سے ہم کو بلایا، بہت پہلے ہم کو آپ کو بلانا چاہیے تھا، پھر بھی ہم لوگ سب مل جل کر یہ کوشش کریں گے۔ ملک کے اندر ایک بہت بڑی تعداد تک یہ میسج پہنچ چکا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ایک نئی جنگ آزادی کی ضرورت ہے اس ملک۔ ہماری فارن پالیسی بھی آزاد نہیں ہے، ہماری ایجوکیشنل پالیسی بھی آزاد نہیں ہے۔ آپ سوچیں ذرا، مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی، مرد کے مرد کے ساتھ جنسی تعلق، یہ گے کلچر کیا یہ بھارت کے سماج سے کوئی رشتہ رکھتے ہیں؟ امریکہ کا حکم ہوتا ہے، امریکہ کا اشارہ ہوتا ہے، امریکہ کا ایک دھمکی ہوتی ہے کہ اگر تم نے اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں تبدیلی نہ کی، اور اگر تم نے گے میرج کو الاؤ نہ کیا، اگر تم نے لڑکے سے لڑکے کی شادی کو الاؤ نہ کیا، اگر لڑکی سے لڑکی کی شادی کو الاؤ نہ کیا، تو اتنے بلین ڈالر جو ہم تم کو امداد کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ نہیں دے پائیں گے۔ چنانچہ ہمارے ملک کے لوگ اس امداد کی لالچ میں، اس سودی امداد کی لالچ میں، امداد کچھ نہیں ہوتی، وہ سب سودی قرضہ ہوتا ہے، اس کی لالچ میں بھارت کی سنسکرتی کو بیچ رہے ہیں، بھارت کی تہذیب کو بیچ رہے ہیں۔ بھارت کی تہذیب کیا رہی ہے؟ بھارت کی تہذیب میں پردہ تھا، بھارت کی تہذیب میں حجاب تھا، بھارت کی تہذیب میں حیا تھی۔ میں حیران ہوں کہ جو لوگ بھارتی سنسکرتی کا نام لیتے ہیں، کیا انہوں نے رامائن میں وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جب رامائن کے بیان کے مطابق رام چندر جی جب بنواس سے واپس آئے ہیں، اور جب واپس آنے کے بعد ان کا استقبال ہو رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے ان کی زندہ سلامت واپسی کا، تو اس وقت ان کے چھوٹے بھائی لکشمن کو ایک ہار دیا جاتا ہے، ایک مالا دی جاتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے اپنی بھابھی سیتا جی کے گلے میں وہ مالا ڈالیں، وہ ہار پہنائیں۔ لکشمن وہ اس ہار کو لے کر جاتے ہیں، اور وہاں کئی عورتیں کھڑی ہیں، انہیں کے بیچ میں سیتا بھی کھڑی ہیں، اور وہ لکشمن ہار نہیں ڈالتے، چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں نظر نیچی کیے ہوئے۔ پوچھتے ہیں لوگ ان سے کہ بھئی جلدی کیجئے نا، جلدی ہار ڈالیے، ابھی اور پروگرام ہونا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس میں میری بھابھی ہیں کون سی، میں کس کے گلے میں ہار ڈالوں؟ تو ان سے لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ آپ
14 سال تک یہاں رہے، آپ نے اپنی بھابھی کی حفاظت میں اس جنگل میں آپ نے اس طرح وقت گزارا، اور آج آپ بھابھی کو پہچان نہیں رہے۔ تو رامائن کے بیان کے مطابق لکشمن کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی بھابھی کے چرنوں یعنی پیروں سے اوپر نگاہ اٹھائی ہوتی تب تو میں پہچانتا۔ یہ ہے تہذیب۔ لیکن یہ حکومت اور یہ حکومتیں نام لیتی ہیں بھارتی سنسکرتی کا اور پھیلا رہی ہیں وہ فحش، وہ بے حیائی کی اور وہ اشلیل سنسکرتی، وہ مغربی تہذیب جس کی آگ میں خود مغرب جل رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے کہ سویڈن میں پچھلے سال جو ناجائز بچے پیدا ہوئے ہیں جن کے باپ کا کچھ پتہ نہیں، جو غیر قانونی زنا کے ذریعے سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، سویڈن کی پچھلے سال کے پیدا ہونے والے بچوں میں 67% بچے وہ ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں۔ یہ اسی رخ پر لے جانا چاہتے ہیں یہ لوگ ہمارے ملک کو۔ روزانہ کتنی بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کتنی بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ کیا یہی ملک کی تہذیب تھی؟ اسی کو بھارتی سنسکرتی کہا جاتا ہے۔ بھارتی سنسکرتی کا نام صرف ووٹ لینے کے لیے، سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے یہ لوگ لیتے ہیں۔ اصل میں ان کو مغرب کے ہاتھ، پچھم کے ہاتھ میں اس ملک کو بیچ دینے کا یہ فیصلہ کر چکے ہیں، بلکہ بیچ چکے ہیں۔ ہماری اکنامک پالیسی آزاد نہیں ہے۔ ہماری اکنامک پالیسی آزاد ہوتی تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ کیوں نہیں بجٹ کا جائزہ لیتے؟ اس بجٹ میں ایگریکلچر پر کتنا ہے، ایگریکلچر کے لیے کتنا دیا گیا ہے، اس بجٹ میں ہیلتھ سروسز کے لیے کتنا دیا گیا ہے؟ شرم آتی ہے کہتے ہیں 2.5% بجٹ، 2.5% صحت کے لیے۔ اس ملک کے کروڑوں بیمار دیہات کے رہنے والے یہ غریب لوگ جن کا اچھا علاج نہیں ہو سکتا، ان کا علاج نہ ہو مرے، یہ تو سپر اسپیشلٹی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اسپتال کھلوائے جا رہے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ جو پرائیویٹ پریکٹس ہے وہ بھی باہر والوں کے لیے کھول دی گئی۔ FDI کے نام پر، فارن انویسٹمنٹ کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے؟ ملک کی صنعت کو تباہ کیا جا رہا ہے، ملک کے کاروبار اور تجارت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ باہر جا کر دوسرے ملکوں میں چند بزنس ہاؤسز کو، ابھی آپ نے کچھ دن پہلے یہ خبر نہیں پڑھی کہ ملک میں پوری دولت جتنی 62 لوگوں کے پاس ہے وہ اتنی ہی دولت پورے ملک کے تمام بقیہ آبادی کے پاس۔ کیا حالت ہے ملک کے غریبی کی؟ کہتے ہیں کہ انڈیا میں اکنامک بوم ہے، کہاں ہے اکنامک بوم؟ انڈیا میں اکنامک بوم نہیں ہے، امبانی اور اڈانی کے گھر میں اکنامک بوم ہے۔ بھارت ترقی نہیں کر رہا، چند بزنس ہاؤسز ترقی کر رہا۔ ہمارے انکم ٹیکس کے قوانین، ہمارے اکنامک قوانین، ہماری تعلیمی پالیسی، ہماری خارجہ پالیسی، ہماری سیکورٹی کی پالیسی، سب کی سب بالکل باہر کے اشاروں پر ہے۔ کہاں سے ملک آزاد ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں صرف آپ کے سامنے گرج رہا ہوں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک ایسی میٹنگ میں جس میں 3 سابق وزرائے اعظم موجود تھے، جن میں آرمی چیف موجود تھے، جن میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس موجود تھے۔ 15 اگست کے موقع پر تقریب تھی، میں دلی میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا، اور میں نے اس مجلس میں کہا تھا 15 اگست کے دن کہ میں بھارت کو آزاد نہیں مانتا۔ کوئی ثابت کرے کہ بھارت آزاد ہے، کہاں سے آزاد ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں گہرائی کے ساتھ انالائسس کا مزاج نہیں ہے، تجزیے کا مزاج نہیں ہے۔ اخبار میں پڑھتے بھی ہیں تو آپ لوگ کیا معاف کیجیے گا، کھیل کی خبریں، فلم کے اشتہارات، یا ایک اور چیز، شادی سے پہلے شادی کے بعد، حلوہ واجد علی شاہ لاہور بنا، یہ اخبار میں پڑھنے کی چیز ہے، یہ اخبار میں پڑھنے کی چیز۔ اب جائیے نا اندر، تجزیہ کیجیے حالات کا، کیا ہو رہا ہے ملک میں، کون لوگ ہیں جو ملک کو بیچ رہے ہیں۔ بالکل ہمارا یہی ملک، کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہمیں حق ہے اس بات کا، ہمارا فرض ہے۔ اور میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا کہ نمائش کا اصل مقصد یہ ہے، ہونا چاہیے۔ نمائش کے منتظم لوگوں سے بھی کہوں گا، نمائش کے دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اس ملک کے موجودہ حالات کو سمجھیے، ان خطرات کو سمجھیے جو اس ملک پر منڈرا رہے ہیں، اس ملک کی سلامتی پر، اس ملک کی یکجہتی پر، اس ملک کی وحدت پر، اس ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا پر جو خطرات لاحق ہیں، ان خطرات کو سمجھیے
اور ان بزرگوں کی طرح, ان عظیم سورماؤں کی طرح جنہوں نے ماضی میں وہ قربانیاں دے کر اس ملک کو آزادی دلائی تھی, ہم لوگ بھی ہمت کریں, ہم لوگ بھی کچھ عزم کریں, ہم لوگ بھی کچھ ارادہ کریں. ورنہ یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں, یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں. آؤ اس وقت کہ جس وقت پکارے جاؤ. جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ.